شہر میں اسموگ کے بڑھتے سائے، ماحولیاتی کمیشن کی آلودگی سے متاثرہ علاقوں میں سکول بند کرنے کی تجویز، جبکہ ہائی کورٹ نے سکول بند کرنے کی سفارشات سے اتفاق نہیں کیا۔ پرائیویٹ اداروں میں ایک ہفتے کے لیے 50% حاضری کم کرنے کا حکم، پی ڈی ایم اے کو اسموگ سیل قائم کرنے کے احکامات جاری، جس سے شاہد کریم نے ٹریفک کی ایمرجنسی کال ہیلپ لائن قائم کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ انسداد اسموگ کے لیے ٹریفک پلان طلب کر لیا گیا۔ جسٹس شاہد کریم نے درخواست گزار ہارون فاروق کی متفرق درخواست پر سماعت کی۔ ڈی جی محکمہ ماحولیات علی اعجاز سمیت دیگر پیش ہوئے۔ فوکل پرسن جوڈیشل واٹر کمیشن سید کمال حیدر نے اسموگ کے تدارک کے لیے سفارشات سے متعلق 5 صفحات پر مشتمل رپورٹ پیش کی۔ ماحولیاتی کمیشن نے 400 سے زائد ایئر کوالٹی انڈیکس والے علاقوں میں اسکولوں کو بند کرنے، آن لائن کلاسز کی سفارش کی، تاہم عدالت نے سفارشات سے اتفاق نہیں کیا۔ انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا کمشنرز کی ایفرٹ کو، جو 5 اسپیشل اسکواڈز انہوں نے تشکیل دی ہیں انڈسٹری پہ ایکشن کے لیے۔ انہوں نے ایک اسپیشل کرائسس سینٹر بنانے کا حکم دیا پی ڈی ایم اے آفس میں، جو ڈیلی بیسس پہ میٹنگ کرے گا اور پروگریس ریویو کرے گا۔ ایک اسپیشل انہوں نے جو تجویز دی گئی تھی اسکولز کو 400 اینڈ ابو اے کیو آئی پہ بند کرنے کی، اس سے ایگری نہیں کیا۔ رپورٹ کے مطابق محکمہ ماحولیات نے ایل ڈی اے کے اقدامات کو غیر تسلی بخش قرار دے دیا۔ ماحولیاتی کمیشن کی جانب سے دھواں کنٹرول کرنے والے آلات نہ لگانے والی فیکٹریوں کو 50,000 سے 1 لاکھ روپے تک جرمانے کی سفارش کی گئی ہے، جبکہ فصلوں کی بقایا جلائے جانے سے محفوظ رکھنے کے لیے پٹواریوں، زرعی افسروں کو بھی مانیٹرنگ کی ذمہ داری دینے کی سفارش کی گئی ہے۔ اسپیشل ہیلپ لائن قائم کرنے کا بھی انہوں نے حکم دیا ہے تاکہ شاہری اس پہ رابطہ کر سکیں، اور جہاں بھی ٹریفک کنجیشن ہو ٹریفک پولیس کو آگاہ کیا جا سکے اور اس کو ٹریفک کنجیشن کو اوائڈ کیا جا سکے۔ جو کرائسس روم ہے وہ ڈیلی بیسس پہ پروگریس مانیٹر کرے گا پوری ڈویژن لاہور کی، اور جو ادھر ایشوز ہیں ان کو ریزالو کیا جائے گا۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ گورنمنٹ اگر مناسب سمجھے تو سرکاری دفاتر میں بھی 50% حاضری ممکن بنائی جائے۔ پی ڈی ایم کو دفتر میں اسموگ سیل قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عدالت نے ٹریفک پلان سمیت اسموگ کے تدارک کے لیے دیگر اقدامات کی رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت 19 نومبر تک ملتوی کر دی۔ کیمرامین عباس بٹ کے ہمراہ ملک اشرف، سٹی 42۔ لاہور کی خوبصورتی کو آلودگی کا گرہن لگ گیا۔ اسموگ کی بڑھتی شدت کے باعث سانس لینا بھی دشوار۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 399 ریکارڈ کیا گیا۔ نواحی اور گنجان آباد علاقوں کے ساتھ پوش علاقے بھی متاثر۔ ناک، گلا اور سانس کی بیماریوں کے علاوہ آشوب چشم میں بھی اضافہ ہو گیا۔ آلودگی ابھی مزید بڑھے گی، ماہرین نے خبردار کر دیا۔ شہر میں اسموگ کے بادل ہر گزرتے دن کے ساتھ گہرے ہونے لگے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح 399 کے قریب ریکارڈ۔ محکمہ ماحولیات کے مانیٹرنگ سسٹم کے مطابق ٹاؤن ہال کے اطراف میں ایئر کوالٹی انڈیکس 208، ٹاؤن شپ 399، ٹوکر نیاز بیگ 394، جیل روڈ 206، مال روڈ 301، گلبرگ 300، واہگہ 370 اور ڈیفنس میں ایئر کوالٹی انڈیکس 325 ریکارڈ کیا گیا۔ مال روڈ، ٹاؤن شپ، واہگہ، ٹوکر نیاز بیگ، ماڈل ٹاؤن اور ڈیفنس آلودہ ترین علاقے رہے۔ پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق اسموگ کا باعث بننے اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ 127 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ضلع انتظامیہ نے کوٹ لکھپت اور رنگ روڈ کے اطراف میں دھواں چھوڑنے والے صنعتی یونٹ سیل۔ بیدیاں روڈ پر فصلوں کی باقیات جلانے پر کسان کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا۔ 2 روز میں ٹائر، ربڑ اور ہائیڈرو کاربن جلا کر صنعتی ایندھن بنانے والے 18 پلانٹس کو سیل کر دیا گیا۔ اسموگ کے بعد بات کریں ڈینگی کی، تو ڈینگی کا ڈنگ بھی برقرار ہے۔ مزید 3 قیمتی زندگیاں نکل گیا۔ سرکاری طور پر شہر میں 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی بخار میں مبتلا 225 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ ڈینگی وبا کی شدت بدستور برقرار ہے۔ لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران سرکاری طور پر مزید 225 نئے مریضوں کی تصدیق کی گئی ہے، جبکہ ڈینگی بخار میں مبتلا 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ 3 ماہ کے دوران ڈینگی سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 70 ہو گئی ہے۔ سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں ڈینگی کے 1010 مریض زیر علاج ہیں۔ ڈینگی سرویلنس کے دوران شہر کے 159 مقامات سے لاروا برآمد ہوا، جسے تلف کر دیا گیا ہے۔ انتظامیہ کا کل سے ایکسپو کا ڈینگی فیلڈ ہسپتال بند کرنے کا فیصلہ۔ ڈینگی ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ کی سفارش پر فیلڈ ہسپتال کی مکمل بندش کا فیصلہ کیا گیا۔ چیئرمین ڈینگی ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ کے مطابق ایکسپو سینٹر میں ڈینگی کے مریض نہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر تنویر الاسلام کے مطابق شہر کے ٹیچنگ ہسپتالوں میں ڈینگی بخار کے علاج معالجے کے لیے بیڈز دستیاب ہونے کے باعث ایکسپو سینٹر فیلڈ ہسپتال کو بند کیا گیا ہے۔ مہنگائی نے کپڑوں کی دھلائی بھی مشکل کر دی۔ اوپن مارکیٹ میں مختلف برانڈز کے سرف کے ریٹ بڑھ گئے۔ سرف کے ریٹ 50 روپے کلو تک بڑھ گئے۔ قیمتیں بڑھنے پر شہری پریشان ہو گئے۔
पेट्रोल की आफ्टर शॉक्स, महंगाई ने कपड़ों की धुलाई भी मुश्किल कर दी। ओपन मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड सर्फ के रेट 50 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं। सर्फ के आधा किलो पैकेट पर 30 रुपए और किलो की पैकिंग पर 50 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है। सार्फिन ने महंगाई का कसूरवार हुकूमत को ठहरा दिया। शहरियों का कहना है कि महंगाई कंट्रोल करनी है तो हुकूमत पेट्रोल और डॉलर का रेट कम करे। महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। शहरियों ने मजीद कहा कि हर चीज की कीमत 50% बढ़ गई है। अशिया की कीमतें कम ना हुई तो आम आदमी फाकों पर मजबूर हो जाएगा। डॉलर फिर महंगा हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटर बैंक में डॉलर 91 पैसे महंगा हुआ। इंटर बैंक में डॉलर 174 रुपए से तजावुज कर गया। इंटर बैंक में डॉलर 174.67 रुपए का हो गया। डॉलर फिर महंगा हो चुका है। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटर बैंक में डॉलर 91 पैसे महंगा हुआ। इंटर बैंक में डॉलर 174 रुपए से भी तजावुज कर गया। सरमा में घरेलू सार्फिन को गैस फराहम करने के लिए जनरल इंडस्ट्री और CNG सेक्टर को सप्लाई बंद करने का फैसला कर लिया है। दूसरी जानिब सुई नदरन गैस कंपनी की जानिब से बिलों की अदम अदायगी पर मुनक़ता होने वाले कनेक्शन की बहाली के लिए भी सिस्टम को ब्लॉक कर दिया गया। हुकूमत ने मौसम सरमा में 2 माह के लिए घरेलू सार्फिन को गैस फराहम करने के लिए जनरल इंडस्ट्री और CNG सेक्टर को सप्लाई बंद करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक रवां साल मौसम सरमा में गैस की किल्लत का सामना रहेगा, जिसकी वजह से हुकूमत ने बड़े सेक्टर्स को गैस की सप्लाई बंद करने का फैसला किया। मौसम सरमा के दौरान घरेलू सार्फिन को गैस मुहैया करने के लिए 2 माह के लिए CNG सेक्टर और जनरल इंडस्ट्री को गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी जाएगी। दूसरी जानिब पावर हाउसेज और सीमेंट इंडस्ट्री के साथ साथ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को 24 घंटे गैस बहाल रखने का फैसला किया गया। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से बिलों की अदम अदायगी पर मुनक़ता होने वाले कनेक्शन की बहाली के लिए भी सिस्टम को ब्लॉक कर दिया गया। सिस्टम ब्लॉक करने से सारिफीन के रिकनेक्शन पर भी पाबंदी लग गई। नए कनेक्शन पर पाबंदी की वजह से कनेक्शन की बहाली भी सिस्टम ब्लॉक होने से मुतासिर हुई। ज़राए के मुताबिक कंपनी के सॉफ्टवेयर की तब्दीली के बगैर रिकनेक्शन मुमकिन नहीं होगा। लेस्को ने बिजली के सारिफीन को कनेक्शन देने की बजाय जाली तस्वीर की बुनियाद पर लाखों रुपए के गलत बिल भिजवा दिए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सारिफीन को कनेक्शन तो ना मिला, लेकिन कंपनी ने हज़ारों यूनिट चार्ज करके भारी भरकम बिल्स भिजवा दिए। लेस्को में अंधेर नगरी चौबट नाफिज होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में लाखों रुपए के जाली बिल्स जारी कर दिए गए। डिफेंस और ग्रीन टाउन में कनेक्शन न मिलने के बावजूद सार्फिन को भारी भरकम बिल भिजवा दिए गए। लेस्को सार्फिन ने नए कनेक्शन के हसूल के लिए डिमांड नोटिस जमा करवा रखे थे, ताहम डिमांड नोटिस जमा होने के बावजूद 7 माह से मीटर्स की तनसीब नहीं की गई। मीटर्स की तनसीब न होने के बावजूद बिलों पर मीटर्स की जाली तस्वीर शाया कर दी गई है और जाली तस्वीर की मदद से सार्फिन को हजारों यूनिट्स के बिल चार्ज कर लिए गए हैं। ज़राए ने बताया कि लेस्को के पास सिंगल फेज मीटर्स की किल्लत होने की वजह से मीटर्स नहीं लगाए जा सके। कंपनी की तमाम सब डिविजन्स में औसतन 300 से 400 तक दरखास्तें इल्तवा का शिकार हैं। मीटर्स की बरवक्त खरीदारी ना होने की वजह से सार्फिन को कनेक्शन तो न मिले, लेकिन बिल्स आ गए। और अभी आपको आगाह करें कि TLP के सरबराह साद रिजवी को जेल से रिहाई मिल गई। लाहौर यतीम खाना में TLP के मरकजी जामे मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन पहुंचे, जहां कारकुनान ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। दूसरी जानिब अलामा खादिम हुसैन रिजवी के उर्स की 3 रोजा तकरीबात कल से शुरू होंगी। तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रिजवी को जेल से रिहा कर दिया गया। साद रिजवी लाहौर यतीम खाना में TLP के मरकज जामिया मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन पहुंचे, जहां कारकुनों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। गाड़ी पर फूलों की पत्तियां निछावर की गयी। साद रिजवी को 11 अप्रैल 2021 को लाहौर से गिरफ्तार और 1 माह के लिए नजरबंद किया गया। नजरबंदी के दौरान ही साद रिजवी का नाम 4th शेड्यूल में शामिल किया गया, जिसके बाद तहरीक लब्बैक पर पाबंदी भी लगा दी गयी। अक्टूबर में तहरीक लब्बैक के लॉन्ग मार्च के बाद हुकूमत और TLP में मुआहिदा हुआ। TLP की जानिब से मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने बतौर जामिन मुआहिदे के लिए किरदार अदा किया। हुकूमत की जानिब से शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर, अली मोहम्मद खान ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। मुआहिदे के तहत TLP से पाबंदी हटाई गई तो तहरीक लब्बैक ने लॉन्ग मार्च और वजीराबाद में जारी धरना खत्म कर दिया। साद रिजवी और सैकड़ों कारकुनों की रिहाई भी इसी मुआहिदे के तहत अमल में आई है। सरबराह TLP साद रिजवी अपने वालिद अलामा खादिम हुसैन रिजवी के उर्स की तकरीबात में भी शिरकत करेंगे, जिसकी तैयारियां जारी हैं। उर्स की तकरीबात 19 नवंबर से 21 नवंबर तक जारी रहेंगी। सरबराह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफिज साद हुसैन रिजवी रहा। तहरीक लब्बैक के मरकज जामिया मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन पहुँचने पर कारकुनों की जानिब से उनका शानदार इस्तकबाल किया गया।
حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ حسن بتائے گا رہائی ہو گئی ان کی، کارکنان کی جانب سے پرتفاقی استقبال کیا گیا، کل عرس ہونے بھی جا رہا ہے، اس حوالے سے انتظامات کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی ہاں، حکومت کی جانب سے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا عمل مکمل ہونے کے بعد آج عمل درآمد بھی کر دیا گیا ہے اور علامہ سعد حسین رضوی کو کوٹ لکھپت جیل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ رہائی کے بعد علامہ سعد حسین رضوی جب اپنے مرکز مسجد رحمت للعالمین پہنچے تو یہاں پر کارکنوں کی ایک بڑی تعداد نے ان کا شاندار استقبال کیا، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی اور شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا، جو کہ وقتاً فوقتاً تاحال جاری ہے۔ علامہ سعد حسین رضوی نے مرکز کی چھت کے اوپر آ کر کارکنوں کو جو ہے وہ مبارکباد دی اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس دوران کارکن انتہائی پرجوش تھے اور فضا لبیک یا رسول اللہ کے نعروں سے گونج رہی تھی۔ ابھی بھی یہاں پر کارکنوں کی ایک بڑی تعداد اپنے قائد کی جھلک دیکھنے کے لیے موجود ہے، جبکہ دوسری جانب علامہ ہادم حسین رضوی مرحوم کے عرس کی تیاریاں بھی مکمل کر لی گئی ہیں۔ کل بعد از نماز جمعہ عرس کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ حسن بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ڈی آئی جی آپریشن نے ایس ایچ او قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ کو معطل کر دیا، سب انسپیکٹر ادریس قریشی کو فوری پولیس لائنز رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا۔ ترجمان آپریشن ونگ کا بتانا ہے کہ شہری ڈاکٹر احمد عمر آج کھلی کچہری میں پیش ہوا تھا۔ ایس این یونس نے ایس پی صدر کو معاملے کی انکوائری کا حکم دیا۔ ایس ایچ او کی جانب سے کہا گیا کہ بدتمیزی کی اور زمین پر بٹھائے رکھا، شہری کا موقف ہے یہ۔ فلم ساز ارباز خان ایک مرتبہ پھر ایف بی آر کے ریڈار پر آ گئے۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرانے اور اثاثہ جات کی تفصیلات ظاہر نہ کرنے پر ایف بی آر نے نوٹس جاری کر دیا۔ ایف بی آر نے فلم سٹار ارباز خان کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ فلم انڈسٹری میں ارباز خان کے نام سے مشہور فلم سٹار عارف خان کو سال 2020-21 کا انکم ٹیکس گوشوارہ جمع نہ کروانے پر نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ ایف بی آر نے آن لائن نوٹس کے ساتھ گلبرگ 5 عزیز ایونیو سوسائٹی میں فلم سٹار ارباز خان کی رہائش گاہ پر بھی نوٹس موصول کروا دیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر سفیان عدیل نے فلم سٹار ارباز خان کو نوٹس بھیجا ہے۔ فلم سٹار ارباز خان پر انکم ٹیکس گوشوارہ اور اثاثہ جات کی تفصیلات ظاہر نہ کرنے پر جرمانہ عائد ہوگا۔ این 133 کے ضمنی الیکشن میں مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم UC 232 ٹاؤن شپ میں چیئرمین اجمل ہاشمی کی جانب سے کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ این 133 کے ضمنی انتخاب کے سلسلے میں مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم جاری ہے۔ UC 232 ٹاؤن شپ میں چیئرمین اجمل ہاشمی کی جانب سے کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر پرویز ملک مرحوم اور جنرل سیکرٹری خواجہ عمران نذیر کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا۔ وائس چیئرمین حاجی عبدالرشید، چیئرمین تارا بٹ، آغا زاہد، رانا سلیم سمیت دیگر کارنر میٹنگ میں شریک ہوئے۔ اجمل ہاشمی کا کہنا تھا کہ شائستہ پرویز ملک کو بھاری اکثریت سے کامیاب کروائیں گے۔ 5 دسمبر کو انشاءاللہ تعالی شیر جیتے گا اور ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ شاید یہ الیکشن انپوز ہی ہو جائے اور انشاءاللہ تعالی پوری امید ہے کہ شائستہ باجی کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا انشاءاللہ۔ UC 226 بہار کالونی میں نون لیگی رہنما میاں اعظم گھرکی کے زیر اہتمام منعقدہ کارنر میٹنگ میں ترجمان عطا اللہ تارڑ، MNA علی پرویز ملک، MP رمضان صدیق بھٹی اور امداد حسین شریک ہوئے۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ یہ کوئی عام الیکشن نہیں، اس پر پورے پاکستان کی نظریں ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمارا مقابلہ تو کوئی نہیں ہے، اب اس حلقے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس حلقے کے لوگ ہمیں لیڈ کتنی دیتے ہیں اور اس کو میکسیمائز کرنے کے لیے ہم نکلے ہیں۔ UC 227 کینٹری کے علاقے میں مسلم لیگ نون کی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ عطا اللہ تارڑ، رائے لیاقت سمیت دیگر لیگی کارکن شامل ہوئے۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کی امیدوار شائستہ پرویز ملک کے لیے انتخابی مہم جاری ہے۔ 5 دسمبر کا سورج مسلم لیگ کی فتح کے ساتھ طلوع ہوگا۔